نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها ربي هب لي حكما والحقني بالصالحين واجعل لي لسان صدق في الآخرين واجعل لي من ورثة جنة النعيم ولا تخزني يوم يبعثون. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورہ اعلیٰ جو ہے اس کے بارے میں صحیح مسلم کی ایک روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے بہت زیادہ پڑھا کرتے تھے سورہ اعلیٰ کو. اور وطر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3 وطر پڑھا کرتے تھے، اس میں سب سے پہلی رکعت میں سورہ اعلیٰ، دوسری رکعت میں یا ایھا الکافرون، اور تیسری رکعت میں قل ھو اللہ احد پڑھتے تھے. ٹھیک ہے، تو ہم سب بھی وطر پڑھتے ہیں نا، تو جب ہم 3 وطر پڑھتے ہیں تو پھر ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اسی طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو فالو کریں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سورت کو عیدین اور جمعہ کی نماز میں بھی پڑھتے تھے. دیگر بھی سورتیں پڑھتے تھے لیکن اس کو بھی پڑھا کرتے تھے. سورہ اعلیٰ اور سورہ غاشیہ، اس کے فوراً بعد سورہ غاشیہ آ رہی ہے. ٹھیک ہے، تو جمعے کی نماز میں اور عیدین کی نماز میں بھی پڑھتے تھے. اور اگر دونوں نمازیں جو ہیں وہ ایک ہی دن آ جاتی، یعنی عید جمعہ والے دن ہو جاتی، تب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم عید کی نماز میں بھی یہ پڑھتے اور جمعہ کی نماز میں بھی یہ پڑھتے. اس کے علاوہ جمعہ کی نماز میں سورہ دہر کی تلاوت بھی کیا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، سورہ قیامہ اور سورہ دہر. ٹھیک ہے، اور سورہ جمعہ کی تلاوت بھی کرتے تھے. تو مختلف روایات میں جن صحابہ نے جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ سنی ہے صورتیں، وہ مختلف روایات میں آتی ہیں. اس کا یہ مطلب نہیں کہ ایک روایت میں اگر سورہ دہر کا اور سورہ جمعہ کا ذکر ہے تو ہم کہیں کہ پھر یہ تو روایت صحیح نہیں ہوئی، اس میں سورہ اعلیٰ اور سورہ غاشیہ کا ذکر ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی پڑھی اور وہ بھی پڑھی. اور سورہ اعلیٰ کے بارے میں ابھی جیسے میں نے عرض کیا کہ اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ پڑھا کرتے تھے. اور اس کا زمانہ نزول جو ہے، یعنی جس دور میں یہ نازل ہوئی، تو یہ بالکل ابتدائی دور کی نازل شدہ صورتوں میں سے ہے. اس کی آیت نمبر 6 کے جو الفاظ ہیں کہ ہم آپ کو پڑھوا دیں گے پھر آپ نہیں بھولیں گے. ٹھیک ہے، سنقرئک فلا تنسیٰ. تو اس سے یہ بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ بالکل ابتدائی زمانے میں نازل ہوئی. جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہو رہا ہوتا تھا قرآن، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو جلدی جلدی پڑھنے کی کوشش کرتے تھے، ساتھ ساتھ اس کو یاد کرنے کی کوشش کرتے تھے. پیچھے ہم 29ویں پارے میں بھی اس کو پڑھ کے آئے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پھر کیا فرمایا کہ آپ اس کو ساتھ ساتھ نہ پڑھیں، آپ اس کو سنیں. یہ ہم پر ہے کہ ہم پھر اس کا علم جو ہے اور اس کو آپ کو یاد بھی کروا دیں گے اور آپ کو یہ سمجھا بھی دیں گے. ٹھیک ہے، تو یہ اس آیت سے، اس آیت نمبر 6 سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ بالکل ابتدائی دور میں جب ابھی وحی کا نزول شروع ہوا تھا، تو اس وقت جو ہے یہ آیات جو ہیں یہ نازل ہوئی. جیسے کہ آپ دیکھیں کہ سورہ طٰہٰ کے نزول، جب سورہ طٰہٰ نازل ہوئی تھی اس وقت بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ اندیشہ ہوا کہ یہ مطلب یہ قریباً 113 آیات تھیں جو متواتر نازل ہوئی تھیں. ٹھیک ہے، سورہ طٰہٰ. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ساتھ ساتھ اس کو یاد کرنے کی کوشش کی. تو اس پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قرآن پڑھنے میں آپ جلدی نہ کریں جب تک آپ کی طرف اس کی وحی کی تکمیل نہ پہنچ جائے، یعنی جب تک یہ نازل ہو رہا ہے تو آپ اس کو ساتھ ساتھ نہ پڑھیں. اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ قرآن کریم کی جب تلاوت کی جاتی ہو تو اس کو ساتھ ساتھ نہیں پڑھا جائے گا. ٹھیک ہے، جب آپ اپنی قرأت کی درستگی بھی کرنا چاہتے ہیں نا، تب بھی ہم اس کو ساتھ ساتھ نہیں پڑھتے. پہلے آپ قاری کی آواز میں سنیں گے، اور انشاءاللہ العزیز نیکسٹ جو آپ کی کلاس ہوگی تجوید کی، جو نیا سیشن ہوگا، تو اس میں انشاءاللہ آپ کی تجوید کی کلاس میں آپ کو قاری صاحب کی آواز میں ساتھ ساتھ سنوا کے آپ کی پریکٹس ان کے ساتھ کروائی جائے گی.
اور پھر آپ کی ٹیچر جو ہیں ساتھ میں وہ آپ کو سکھائیں گی بھی کہ اس کو کیسے پڑھا جائے گا. اور تجوید ہی کی کلاس میں انشاءاللہ آپ کو جیسے سورہ بقرہ سٹارٹ ہوگی تو پھر سورہ بقرہ ساتھ میں آپ کا نورانی قاعدہ اور سارا اسی طرح سے انشاءاللہ تجوید جو ہے وہ آپ کی ساتھ ساتھ چلے گی. اور نیکسٹ سیشن میں انشاءاللہ العزیز ہماری گرامر بھی سٹارٹ ہوگی قرآن کو، کیونکہ سمجھنے کے لیے ہمیں قرآن کی زبان آنی چاہیے، تو اس کی لغت اور اس کی گرامر بھی انشاءاللہ ساتھ ساتھ ہم سیکھیں گے. تو آپ ابھی سے سبحان اللہ آپ کا قرآن مکمل ہونے والا ہے، اور بہت ساری بہنیں اور بھی ہمارے ساتھ شامل ہوئی ہیں، تو وہ بھی اور آپ سب بھی جو ریگولر رہے ہیں اپنی اس کلاس کے لیے جو نیکسٹ سیشن آپ کا سٹارٹ ہونے والا ہے، ابھی سے اپنی اور بہنوں کو ارد گرد اپنے پڑوس میں اور دیگر جگہوں پر بھی آپ یہ میسج جو ہے اس کو کنوے کیجئے کہ ہم اچھے طریقے سے قرآن کے جو چاروں حقوق ہیں وہ پورے کر سکیں، یعنی اس کو ترتیل اور تجوید کے ساتھ پڑھنا سیکھ سکیں، اور دوسرا پھر اس کو انشاءاللہ العزیز اس کو لفظاً سمجھ سکیں اور اس کے معنی یاد کر سکیں، اور پھر اس کے ساتھ اپنا تزکیہ کریں، اس پر عمل کرتے ہوئے اپنا تزکیہ کریں، اور پھر اس کو ہم دوسروں تک بھی اسی فہم کے ساتھ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جس فہم کے ساتھ قرآن کو نازل کیا ہے دوسروں تک بھی پہنچانے والے بنے. تو انشاءاللہ العزیز اللہ سے دعا ہے کہ جس طرح احسن طریقے سے سبحان اللہ صرف اللہ کی توفیق سے ہمارا یہ سیشن کمپلیٹ ہوا ہے، انشاءاللہ العزیز اللہ سے دعا ہے کہ اسی طرح بلکہ اس سے بھی بڑھ کر اور اچھے طریقے سے ہم قرآن کو پڑھ سکیں، سمجھ سکیں اور اس پر عمل بھی کر سکیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبح اسم ربک الاعلی، تسبیح کیجئے نام کی اپنے رب کی جو بہت بلند ہے. قرآن کریم کو پڑھنے کا جو طریقہ ہے نا وہ ہے ترتیل. پیچھے آپ نے سورہ مزمل میں بھی پڑھا نا کہ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا، اور ترتیل سے پڑھنے میں جہاں تجوید آتی ہے ضروری، اس کے ساتھ ساتھ وقف کی پہچان کے ساتھ ٹھہر کے پڑھنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جہاں جو کام کہا جا رہا ہے اس کو کیا بھی جائے. کیسے؟ اب جیسے یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، ہم سب پڑھتے ہیں نا، جیسے بھی میں نے کہا وتر میں پہلی رکعت میں سورہ اعلیٰ پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے. اب کیا طریقہ کیا ہے کہ ہم پڑھیں گے جب آپ وتر پڑھ رہے ہیں مثال کے طور پر، یا ابھی بھی ہم پڑھ رہے ہیں، ہم نے کہا اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں سبح اسم ربک الاعلی، ٹھیک ہے، تسبیح کیجئے نام کی اپنے رب کی جو بہت بلند ہے. اب یہ ایک کام کرنے کو کہا جا رہا ہے نا، یہی رک جائیے، نماز میں رک جائیے، ٹھیک ہے، اور کیا کہیے سبحان ربی الاعلی، یہ کوئی بھی تسبیح کا جو کلمہ ہے وہ آپ کہیں، جیسے سبحان اللہ و بحمدہ، ٹھیک ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہم سے کہا ہے کہ آپ تسبیح کیجئے. سمجھ رہے ہیں بات؟ تو ابھی بھی جب میں نے یہ آیت پڑھی تو اب آپ سب اپنے مائک بند رکھیے اور کوئی بھی تسبیح کے کلمات پڑھ لیجئے، جیسے سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان ربی الاعلی، سبحان ذی الجبروت والملکوت والکبریاء والعظمت. یہ ہے ترتیل سے قرآن پڑھنا، ٹھیک ہے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ بھی یہی تھا. اور آپ آج رات جب وتر پڑھیں گے یا تہجد کے ساتھ جب وتر پڑھیں گے تو آپ یہ پریکٹس کر کے دیکھیے گا. جب آپ یہ کریں گے نا آپ دیکھیے گا کہ نماز میں وہ لطف آئے گا آپ کو. لیکن ضروری پھر کیا ہے کہ ہمیں ترجمہ آتا ہو. جب ہمیں ترجمہ نہیں آتا تب تو ہم وہ ایک پڑھتے چلے جاتے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں کہ کیا ذکر ہو رہا ہے، کہاں مجھے جنت کا سوال کرنا ہے، اللہ سے جنت مانگنی ہے، کہاں مجھے جہنم کے عذاب سے پناہ مانگنی ہے، کہاں مجھے اللہ کی تعریف کرنی ہے، کہاں اگر اللہ تعالیٰ منافقین کا ذکر کریں تو مجھے پناہ مانگنی کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس گروہ میں شامل نہ کرنا، کہاں اللہ تعالیٰ مومنین کا ذکر کریں، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ آپ ایسے اور ایسے بن جاؤ، تو میں اللہ سے وہیں دعا کروں کہ اللہم انی اسألک فعل الخیرات، اللہ تعالیٰ میں ان نیکیوں کی آپ سے توفیق چاہتی ہوں. تو جب تک ہمیں پتہ ہی نہیں ہوگا کہ کہا کیا جا رہا ہے تو پھر ہم ترتیل سے قرآن پڑھ ہی نہیں سکیں گے. اور قرآن پڑھنے کا حکم کیا ہے کہ ترتیل سے قرآن پڑھے، تیزی سے قرآن پڑھنے کا حکم نہیں ہے. یہ جو ہمیں شوق ہوتا ہے نا کہ بس اب رمضان آ گیا تو میں 3 قرآن پورے کر لوں، تو آپ ضرور کریں، لیکن اگر آپ اس کو تھوڑا سا ڈیوائیڈ کر لیں کہ ایک قرآن آپ اپنی اس طرح سے پڑھ لیجئے جیسے آپ پڑھا کرتے، ایک قرآن آپ ترتیل سے پڑھ لیجئے، سکون سے، چاہے 1 سپارہ پڑھا جائے پورے رمضان میں، 2 پڑھے جائیں، 10 پڑھے جائیں، لیکن اس میں ترتیل کے ساتھ پڑھیے، ٹھیک ہے.
اجر اللہ نے ہمیں دینا ہے، دوڑ لگانے پر اجر نہیں ملے گا. ہاں دوسروں پہ روب ضرور جم جائے گا کہ میں نے 3 قرآن ختم کیے ہیں، میں نے 5 کیے ہیں، میں نے 7 کیے ہیں، ان پہ روب ضرور پڑ جائے گا کہ یہ بہت قرآن پڑھنے والی ہے، لیکن قرآن کا حق ادا نہیں ہوگا. تو ہم کچھ اس طرح سے رمضان میں کر لیں کہ چلیں ایک قرآن تو آپ ناظرے کا رکھ لیں، اور وہ بڑا ہی آسان طریقہ ہے، اور وہ یہ کہ اگر آپ ہر نماز کے ساتھ یہ جو مصحف ہوتا ہے نا 15 لائنوں والا یا 16 لائنوں والا، اس کے جب آپ 2 ورقے پڑھتے ہیں، 2 ورق کون سے ہوتے ہیں جس کے ایک مطلب 4 صفحے بنتے ہیں آپ کے، تو ہر نماز فجر کے ساتھ 2 ورق یعنی 4 صفحے، صفحے سے مراد 1 2 3 4، ٹھیک ہے، جو اس کے اوپر پیج کا نمبر لکھا ہوا ہوتا ہے. تو ہر نماز کے ساتھ آپ 2 ورقے قرآن کے پڑھیں گے تو 30 روزوں میں آپ کا پورا قرآن مکمل ہو جائے گا ناظرہ. ٹھیک. اچھا اس کے بعد ہم ترتیل سے قرآن پڑھنے کو لے لیتے ہیں. یہ ایک ٹارگٹ رکھ لیجئے، کسی ایک نماز کے ساتھ رکھ لیجئے یا اپنی کنوینئنس کا کوئی بھی وقت رکھ لیجئے. اور سبحان اللہ، اگر اللہ آپ کو ہمت دے اور اللہ تعالیٰ سے دعائیں ہیں، ابھی سے بہت دعائیں کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان کی راتوں کی شب بیداری عطا کر. دن میں اپنے آپ کو اتنا نہ تھکائیے گا، اور اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق دے کہ رات کو آپ کو نیند بے حال کر دے، یا افطاری میں کچھ ایسا نہ کھائیے گا، ایسی فرائیڈ چیزیں یا ایسی بوجھل کر دینے والی چیزیں جو قیام اللیل میں مشکل پیدا کر دیں. ٹھیک ہے. اور کوشش کریں کہ مغرب کے بعد نہ سوئیں، بالکل نہ سوئیں کہ یہ سوچ کے کہ میں مغرب کے بعد سو جاؤں گی تو میں الارم لگاتی ہوں تو عشاء کے ساتھ اٹھ جاؤں گی، عشاء کی اذان کے وقت. وہ نہیں اٹھا جائے گا جب آپ افطاری کر کے سوئیں گے. یہ پریکٹیکلی آپ سب کو اس چیز کا اندازہ ہوگا. تو رات کی کوئی گھڑی فکس کر لیتے ہیں. آپ ایسے جو میرا ساتھ دینا چاہے نا، صرف اس وجہ سے کہ ہم ایک دوسرے کو موٹیویٹ کر سکیں. ٹھیک ہے. تو ہم ایک گروپ بنا لیں گے اور اس میں پھر ہم رات کو شب بیداری کریں گے. ٹھیک ہے. ایک دوسرے سے باتیں نہیں کریں گے، لیکن آن لائن رہ کے ایک دوسرے کے ساتھ اپنے اپنے قرآن کے اوپر اپنی سب جتنے پیجز سلیکٹ کیے ہوں گے اس کے اوپر اس کو ترتیل سے پڑھنے کی کوشش کریں گے. ٹھیک ہے. اچھا اس کے ساتھ پھر یہ ہو گئے 2 قرآن آپ کے. پورا نہ بھی ہو، کیونکہ جب آپ ترتیل سے پڑھیں گے نا تو آپ کا پورا قرآن نہیں ہو پاتا. عموماً 10 سے 15 سپارے آسانی سے ہو جائیں گے. اس کے بعد پھر ایک آپ ترجمہ کر لیں گے دورہ قرآن میں، اور انشاءاللہ اگر میرے ساتھ آپ دورہ قرآن کرتے ہیں تو یہ اس دفعہ تھوڑا سا ڈیفرنٹ طریقے سے ہم کریں گے انشاءاللہ. اس میں کوشش ہماری یہ ہوگی کہ ترجمے کو گو تھرو کرنے کی بجائے پورے کے پورے ہم فوکس کریں گے چیزوں کو یاد کرنے پہ، زبانی یاد کرنے میں. ٹھیک ہے. انشاءاللہ ترجمہ یہ بھی پڑھیں گے کہ قرآن کے اندر اس پارے کے اندر کیا کیا ہے، اس میں سے عمل کی باتیں بھی نکالیں گے، اس کو ڈسکس بھی کریں گے انشاءاللہ. لیکن فوکس کریں گے کہ چیزیں یاد ہو جائے، زبانی یاد ہو جائے. جب زبانی یاد ہو جائیں گی انشاءاللہ تو پھر وہ بھولیں گے نہیں انشاءاللہ. ٹھیک ہے. تو یہ ہے قرآن کو سمجھنا پڑھنا. اور سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ ہم سب کو نصیب کریں، کیونکہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو پچھلے رمضان میں تھے اس دفعہ نہیں ہیں، اور کتنے ہی لوگوں کی خبریں آپ کو آتی ہیں جو رمضان سے ایک دن پہلے دنیا سے چلے جاتے. تو اللہ سے دعا کریں، یہ سنت ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں خیریت کے ساتھ رمضان نصیب کر، رمضان کی برکتیں نصیب کر، ہمیں توفیق دے کہ ہم اس کی رحمتیں اور برکتیں سمیٹ سکے. رمضان کھانے پکانے کا مہینہ نہیں ہوتا، شاپنگ کرنے کا مہینہ نہیں ہوتا، اور گھروں کی سالانہ صفائیاں کرنے کا مہینہ نہیں ہوتا. رمضان آپ کا نیکیوں کا مہینہ ہوتا ہے. تو سبحان اللہ آپ لوگ پڑھ بھی رہے ہیں مس قرۃ العین کے ساتھ ساتھ، آپ کچھ ٹارگٹس بھی رکھ رہے ہیں، کرنے کے کام بھی سیکھ رہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ جو کچھ ہم سیکھ رہے ہیں ہم اس کے اوپر احسن طریقے سے عمل بھی کر سکیں. ٹھیک ہے. چلیں اب دوبارہ اس کی طرف آتے ہیں. سبح اسم ربک الاعلی. اب کیا کرنا ہے؟ مائک آن کرے کوئی ایک. آسیہ آپ کریں. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. سبحان اللہ. ٹھیک ہے جی. اللہ کون ہے؟ کس کی تسبیح بیان کریں آپ؟ خلقہ، جس نے پیدا کیا، فسوا، پھر اس نے درست کیا. جس نے ہمیں پیدا کیا ہے. اب آپ کی تسبیح کے اندر اور زیادہ خلوص آ جائے گا. کس کی تعریف بیان کر رہے ہیں؟ کس کی پاکی بیان کر رہے ہیں؟
وہ جو ہمارا خالق ہے، والذی قدر فہدا، وہ جس نے اندازہ کیا پھر اس نے ہدایت بخشی۔ اللہ سبحانہ و تعالی تقدیر مقرر کرنے والے ہیں۔ اللہ نے ہر چیز جسے اللہ نے دنیا میں بھیجنا تھا اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ساری مخلوق کے پیدا کرنے سے 50,000 سال پہلے سب پلاننگ کر دی، خوب خوب پلاننگ کر دی، کس کو کہاں پیدا کرنا ہے، کس رنگ و نسل میں پیدا کرنا ہے، کس کنبے قبیلے میں پیدا کرنا ہے، وہ کتنا عرصہ جیے گا، وہ کتنا اناج کھائے گا، کتنا وہ پانی پیے گا، کن کن رستوں پر وہ چلے گا، یہ ساری کی ساری چیزیں، حتیٰ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے علم کے ساتھ یہ بھی تقدیر میں لکھ دیا ہوا ہے کہ یہ شخص جنت میں جانے والے کام کرے گا یا جہنم میں جانے والے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پتا ہے کہ جس روح کو اللہ نے دنیا میں بھیجنا ہے اس نے کس چیز کی چوائس کرنی، یہ اللہ کو پہلے ہی پتا ہے کیونکہ وہ علیم ہے۔ ٹھیک ہے، سمجھ آ گئی؟ تو وہ رب کون ہے؟ جس نے تقدیر کو بنایا اور پھر اس نے ہدایت بخشی، یعنی ہر چیز کے پیدا کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے یہ طے کر دیا کہ دنیا میں اسے کیا کام کرنا ہے، اس کام کے لیے اس کی کیا مقدار ہو، اس کی شکل کیا ہو، اس کی صفات کیا ہو، اس کا مقام کس جگہ پر ہو، اس کے قائم رہنے کے لیے، زندہ رہنے کے لیے، اس کے احسن طریقے سے کام کرنے کے لیے کیا مواقع اور ذرائع اس کو فراہم کیے جائیں، کس وقت وہ وجود میں آئے، کب تک وہ اپنے حصے کا کام کرتا رہے، اور کس طرح اس کو پھر اپنی مدت پوری کرنے کے بعد ختم ہو جانا ہے۔ تو اس پوری کی پوری اسکیم کا نام تقدیر ہے۔ اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خود یہ جب تقدیر مقرر کر دی فہدا، تو ایسا نہیں ہے کہ اللہ نے بس خود سے یہ مقرر کر دیا اور مخلوق کو زمین پہ اتار دیا، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مخلوق کے اندر اس چیز کو، اس کام کرنے کو کی ہدایت بھی رکھی کہ اس نے اس کو کیسے کرنا ہے۔ جیسے حضرت موسیٰ نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا تعارف جب فرعون کو کروایا تھا تو یہی کہا تھا نا کہ رب العالمین کون ہے؟ جس نے ہر چیز کو پیدا کیا اور پھر اس کو اس کی ہدایت بھی دی۔ گھوڑے کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا اور کس مقصد کے لیے پیدا کیا؟ سواری کے لیے، مال برداری کے لیے، جنگ میں جانے کے لیے، جنگوں میں حصہ لینے کے لیے، ٹھیک ہے، مشکل راستوں پہ چلنے کے لیے۔ اب جو ٹرینی ہوتا ہے نا، جو اس کو سکھاتا ہے، جو اس کا سائز ہوتا ہے، وہ صرف اس کو اوبیڈینس سکھاتا ہے، حکم ماننا سکھاتا ہے اپنا، باقی کی ساری ہدایت اللہ نے خود اس کے اندر رکھی ہوئی ہے۔ اس کو کس راستے پہ کیسے قدم رکھنا ہے، اس کو کہاں پر تیز رفتاری کرنی ہے، تیز رفتار ہونے کے لیے اس کو اپنے قدم کیسے اٹھانے، یہ ساری کی ساری ہدایت اللہ نے اس کو دی ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیے حشرات ہیں، چونٹیاں لے لیجئے، چھوٹی چھوٹی سی چونٹیاں ہوتی ہیں نا، اب ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے اندر یہ چیز ودیعت کی ہوئی ہے کہ انہوں نے کس طرح موسم سرما میں انہوں نے کس طرح، سب سے پہلے انہوں نے کیسے کالونیز بنانی ہے۔ سبحان اللہ، میں نے آپ سے کہا تھا ذرا ایک مرتبہ جب ہم سورہ نمل پڑھ رہے تھے تو میں نے آپ سے کہا تھا کہ گوگل کیجئے کہ چونٹیوں کی کالونیز کیسی ہوتی ہیں۔ سب سے زیادہ مشابہت انسانوں کی کالونی سے انسان بناتے ہیں، ان سے مشابہت رکھتی ہیں چونٹیوں کی کالونیاں۔ چونٹیوں کی کالونیاں ان سے مشابہت رکھتی ہیں، سبحان اللہ۔ اسی طرح آپ یہ دیکھیے کہ شہد کی مکھی کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ ہدایت اس کے اندر ودیعت کی ہوئی ہے، اندر اس کی ان بلٹ ہے، یہ اس کا ڈیفالٹ پروگرام ہے کہ اس نے کس پھول سے رس چوسنا ہے اور کس سے نہیں، اور کتنی ہائٹ پہ اس نے فلائٹ کرنی ہے، اور کس طرح آپ دیکھیں کہ وہ میلوں کا سفر طے کرتی ہیں اور پھر واپس اپنے ہی چھتے میں آتی ہیں، کسی اور کے چھتے میں نہیں گھس جاتی۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے جب انسان کو دنیا میں بھیجا ہے تو ایسے نہیں بھیج دیا، اللہ تعالیٰ نے اس کو اس کی ضرورت کی تمام چیزوں کے ساتھ، اس کے رزق کے ساتھ، آپ دیکھیں پیچھے آپ بارہا یہ پڑھ کے آئے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے محض صرف ایک انسان کے لیے زمین اور آسمان اور مویشی جانور اور نباتات، ہر چیز کو انسان کے لیے مسخر کر دیا، سمندروں کو انسان کے لیے مسخر کر دیا تاکہ وہ اس کے اندر اپنی تجارتی سامان لے جا سکے۔
تو ہر چیز سے اللہ تعالیٰ نے انسان کو فیسیلیٹیٹ کیا، اس کے بعد اس کی ہدایت کا انتظام کیا، انبیاء بھیجے، رسول بھیجے، ان کے ساتھ کتابیں اتاری، اور پھر ان کتابوں کی تشریح کرنے کے لیے، سمجھانے کے لیے انبیاء رسول بھیجے، اور انبیاء رسول کے بعد پھر ان کے ڈیسینڈرز، ان کی ہدایت پر، ان کی سنت پر عمل کرنے والے لوگوں کی باقاعدہ جماعتیں رہی ہیں، ٹھیک ہے؟ اور اب یہ قرآن تا قیامت جو ہے لوگوں کی، جب تک اللہ تعالیٰ چاہیں گے، لوگوں کی ہدایت کا سامان ہے۔ پھر بھی اگر ہم اس کو سیکھے ہی نہیں، اس پر عمل ہی نہ کریں، تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اگر نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ جہنم میں پھینکتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ظالم نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تو آپ کو سب کچھ دیا، اللہ تعالیٰ نے تو مقرر کر کے اندازے کے ساتھ آپ کو فیسیلیٹیٹ کیا، یعنی اللہ تعالیٰ کو پتا ہے کہ ہمیں کتنی کس چیز کی ضرورت ہے، ہوا کے اندر کتنی آکسیجن کی ضرورت ہے، کیا پرسنٹیج آکسیجن اور نائٹروجن کی ہوگی تو ہم پراپرلی سانس لے سکیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کے لیے ہمارے جیسے ہماری اپنی باڈی ہے، تو سارا کا سارا جسم کا جو نظام ہے، ہمارے پھیپھڑے ہیں، ہمارے گردے ہیں، اب ہم ان کو اپنے ہاتھوں کی کمائی سے تباہ کر لیں، اسموکنگ کر کے یا بے احتیاطی سے ایسی غذائیں کھائیں یا کچھ کہ ہم اپنے اسٹمک کو برباد کر لیں، یا اپنے لنگس کو برباد کر لیں، یا اپنی کڈنیز کو برباد کر لیں، ایسی بے تکی دوائیاں کھا کھا کے اپنے آپ کو خراب کر لیں، تو یہ تو ہماری اپنے ہاتھوں سے ہم اپنے آپ کو نقصان پہنچا رہے ہیں نا۔ تو اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں بہترین احسن تقویم میں پیدا کیا ہے، اور پھر ہمیں ہدایت بھی دے دی ہے۔ اب ٹوٹلی گیم ہمارے ہاتھ میں ہے اس دنیا کے اندر، ہم کون سا راستہ چنتے ہیں اور کس راستے پر چلنا پسند کرتے ہیں، اور پھر اس میں آنے والی مشکلات پر کیسے صبر کرتے ہیں، یا پھر بے صبرے ہو کے اس راستے کو چھوڑ دیتے ہیں۔ والذی اخرج المرعى، اور وہ جس نے نکالا چارہ، فجعلہ، پھر اس نے بنا دیا اسے غثاء احوا، کوڑا سیاہ۔ یہاں خاص طور پر چارے کے پیدا کرنے اور پھر اس کے گل سڑ کے ختم ہو جانے کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ تقدیر کی بات ہو رہی ہے، ہدایت کی بات ہو رہی ہے، تو یہاں پر صرف ایک سبزے کے اگنے اور پھر اس کے ختم ہو جانے کی طرف اشارہ کیوں کیا گیا؟ بہت دفعہ قرآن پڑھتے ہوئے ہم اس نقطے کو سمجھ کے آئے ہیں، آپ میں سے کوئی بتائے گا؟ جی میم، وہ جو چارہ جیسے جانور کھا لیتے ہیں تو پھر ظاہر ہے وہ ایک سسٹم کے تحت وہ فضلے کے ذریعے وہ بیکار ہو جاتا ہے، اسی کی بات ہو رہی ہے۔ کوئی اور بتانا چاہے گا؟ میم جیسے انسان کو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں بھیجا ہے، اس کو زندگی دی ہے، اور پھر وہ آخر میں وہ ختم ہو جانی ہے، ایسے ہی یہ جو چارہ یا یہ جو چیزیں ہیں یہ بھی پیدا ہوتی ہیں، بنتی ہیں، انسان استعمال کرتا ہے اور اس کے بعد یہ ختم ہو جاتی ہیں۔ اور اس کو فردر ایلیبوریٹ کریں گے؟ یہ میم چیز کائنڈلی یہ کوشچن تو ریپیٹ کر دیں۔ سوال میرا یہ ہے کہ پیچھے تقدیر کی اور ہدایت کی بات ہو رہی ہے، تو یہاں پر سبزے کے، یہاں چارے سے مراد صرف جانوروں کا چارہ نہیں ہے، پوری نباتات ہے ایک طرح سے، تو اس کے اگنے، اس کے نکالنے والے اور پھر اس کو ختم کر دینے والے کی طرف اشارہ ہے، ٹھیک ہے؟ کیا وجہ سمجھ آ رہی ہے؟ جی غزالہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم اس السلام۔ کی وجہ یہ سمجھ آ رہی ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا، پوری کائنات کو بنایا، پھر اس کی تقدیر مقرر کی، اور جانوروں کو، نباتات کو، سب کو بنا کے، تو پھر اس نے جب وہ اپنی عروج کو پہنچ گیا تو پھر اس کو کوڑا بنا دیا کہ جیسے انسان بھی ختم ہو جائے گا، دنیا بھی ختم ہو جائے گی، اور زمین میں مل کے وہ بالکل، کوڑا ہی ہو جائے گا۔ اللہم میں بارک فی بتاؤں میم اللہم تھوڑا بارک فی علمی۔ جی جی نعیمہ۔ میم، یہ ہدایت اور گمراہی کی طرف بھی اشارہ ہے کہ جیسے چارہ ختم ہو جائے گا، مطلب کالا سیاہ ہو کر، اس طرح ہم اگر زندگی میں اللہ کے فرمان کے مطابق کام نہیں کریں گے تو ہماری زندگی بیکار اور اس طرح چلی جائے گی۔ یہ تو آپ ایک وہ بھی ثانوی معنی لے سکتے ہیں، لیکن ویسے اگر جو اس کی ڈسکرپشن ہے نا وہ ہمیں لے کے جاتی ہے اسی طرف
کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تقدیر مقرر کر دی، صحیح اور غلط کی نشاندہی کر دی، اور اس کے بعد ایک ٹائم پیریڈ گزارنے کے بعد، جیسے اللہ تعالیٰ نے سبزہ نکالا ہے تو سبزہ ہمیشہ سبز نہیں رہتا، اور آہستہ آہستہ وہ ختم ہو جاتا ہے، پھر پورا کرکٹ بن کے زمین ہی میں مل جاتا ہے۔ تو انسان کی زندگی جو ہے وہ بھی اسی طرح سے ہے، وہ جب پیدا ہوا ہوگا اور پھر ایک ٹائم پیریڈ وہ اسی ہدایت، یا تو اس کے اوپر عمل کرے گا یا اس کے خلاف عمل کرے گا، اور پھر بالآخر اس نے ختم ہو جانا ہے۔ اور یہ مثال قرآن کریم میں بہت دفعہ ہم نے پہلے ڈسکس کی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے زندگی کی مثال، انسان کی زندگی کی مثال جو ہے وہ نباتات سے دی ہے۔ کیوں دی ہے؟ کیونکہ ہم نباتات کو اپنی آنکھوں کے سامنے سال میں کتنی ہی دفعہ اگتے اور ختم ہوتے دیکھتے ہیں۔ ٹھیک ہے، جزاکم اللہ خیرن کثیرہ۔ سنقرئک، ان قریب ہم پڑھا دیں گے آپ کو، فلا تنسا، تو پھر آپ نہیں بھولیں گے۔ یہ اس آیت کو میں پہلے اس کے تعارف میں ایکسپلین کر چکی ہوں، یہ بتاتی ہے اس بات کو کہ کس طرح سے یہ شاید چونکہ بالکل ہی ابتدائی دور کی آیت ہے، تو اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ایک خوف لاحق تھا کہ آپ بھول نہ جائیں، تو اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ اطمینان دلایا کہ وحی کے نزول کے وقت آپ خاموشی سے سنتے رہیں، ہم آپ کو اسے پڑھوا بھی دیں گے اور ہمیشہ کے لیے آپ کو یہ یاد ہو جائے گی، اور اس بات کا کوئی اندیشہ نہیں ہے کہ آپ اس کا کوئی حرف بھی بھول سکے۔ ٹھیک ہے، اور پہلے بھی دو مواقع جیسے سورہ طٰہٰ کا میں نے آپ سے ذکر کیا، اور 29ویں بارے میں سورہ قیامہ آیت نمبر 16 سے 19 میں یہ مضمون جو ہے یہ گزر چکا ہے۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے الا ما شاء اللہ، مگر وہ جسے اللہ چاہے، یعنی اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی موضوع کو، کسی بات کو جو ہے وہ اس کو چینج کرنا مطلب بدلنا چاہتے ہیں، جیسے ہمیں پتا ہے ناسخ اور منسوخ ہم نے پڑھا تھا سورہ آل عمران میں کہ ناسخ اور سورہ بقرہ میں ناسخ اور منسوخ کیا ہوتے ہیں کہ گریجولی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے لوگوں کی تربیت کے لیے کچھ احکامات نازل کیے، اور پھر وقت کے ساتھ ساتھ جب تربیت صحیح ہو گئی، طریقہ لوگوں کا دین کی طرف دین کی خاطر عمل کرنے میں رجحان ان کا بڑھ گیا، تو پھر فائنل حکم دیا گیا۔ تو اس میں سے کچھ چیزوں کو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اومٹ بھی کروا دیا۔ لیکن یہاں پر بالخصوص جو ہے اس کے دو معنی لیے جا سکتے ہیں، ایک یہ کہ قرآن کا لفظ بلفظ آپ کے حافظے میں محفوظ رہ جانا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کوئی کمال نہیں تھا، بلکہ یہ سراسر اللہ سبحانہ و تعالی کی توفیق تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو پورے طریقے سے یاد رکھا اور کبھی بھی مطلب وہ اس کو بھولتے نہیں تھے۔ یہی مضمون جو ہے ایک اور جگہ قرآن کریم میں آیا ہے سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 86 میں کہ وَلَئِن شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ، کہ اگر ہم چاہیں تو وہ سب کچھ آپ سے چھین لیں جو ہم نے وحی کے ذریعے آپ کو عطا کیا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ جیسے یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں نا کہ سنقرئک فلا تنسا، تو قرآن کو یاد رکھنا اللہ کی توفیق سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بھی، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر حفاظ کے لیے بھی، اور حفاظ جو حفظ کرتے ہیں ان کے لیے جہاں اس کو دہراتے رہنا ضروری ہے، وہاں قرآن کو یاد رکھنے میں اللہ سے توفیق مانگنا بھی بہت ضروری ہے، اللہ سے دعا کرنا بھی ضروری ہے کہ حافظہ جو ہے وہ ہمارا مضبوط رہے اور ہم کو بقوت رہے۔ ٹھیک، دوسرا معنی اس کا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وقتی طور پر کسی کو کوئی آیت جیسے بھول جاتی ہے، بات تلاوت کرتے کرتے بھول جاتی ہے، تو اگر ایسا کچھ ہوتا ہے کہ وقتی نسیان لاحق ہوتا ہے تو اس کے لیے بھی یہ معنی جو ہے وہ آ رہا ہے کہ الا ماشاء اللہ، کہ اگر کبھی کوئی وقتی نسیان میں وقتی طور پر انسان بھولتا ہے تو وہ بھی ظاہر ہے اللہ ہی کی طرف سے ہوتا ہے، تو اس میں یہ نہیں ہے کہ اللہ کے اس وعدے میں کوئی خلل آ رہا ہے کہ جو کچھ ہم آپ کو پڑھا دیں گے وہ آپ کبھی بھولیں گے نہیں۔ تو اگر کسی وجہ سے جیسے ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے تو قرات میں بھولنے لگے، تو نماز مکمل کرنے کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کسی کا وضو ناقص تھا جو مجھے آج نماز پڑھتے ہوئے جو ہے وہ نسیان لاحق ہوا۔ تو یہ بشری کچھ تقاضے ہیں
تو اس کے دونوں طرح کے معنی بہرحال مفسرین نے لیے ہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ یہاں اللہ سبحانہ و تعالی اس چیز کی طرف اشارہ کریں کہ جو کچھ آپ کو یاد کرا دیا جائے گا اللہ کی توفیق سے، وہ آپ کبھی بھی بھولیں گے نہیں۔ اور حقیقتاً صحیح بخاری کی روایت سے اس چیز کی مطلب ہوتی ہے، تائید بھی ہوتی ہے، جو ابھی میں نے جیسے آپ کے سامنے پڑھا کہ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فجر کی نماز پڑھا رہے تھے، تو نماز پڑھاتے ہوئے آپ ایک آیت جو ہے وہ اسکپ کر گئے، بھول گئے۔ تو حضرت ابی بن کعب جو تھے انہوں نے پوچھا کہ کیا یہ آیت منسوخ ہو چکی ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نہیں، میں بھول گیا تھا۔ تو بشری تقاضوں کے علاوہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حافظے سے مکمل طور پر کبھی بھی قرآن جو ہے وہ آپ کبھی بھولے نہیں، پورے کا پورا قرآن آپ کو یاد تھا اور آپ نے اس کو ایز اٹ از لوگوں تک پہنچایا۔ اور پھر اس کا اہتمام یہ بھی ہوتا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ ہر رمضان میں پورا قرآن جتنا نازل ہو چکا ہوتا تھا اس کا دور بھی کرتے تھے، یعنی اس کو سناتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جبرائیل علیہ السلام کو سناتے تھے، ٹھیک ہے؟ تو یہ قرآن کو یاد رکھنے میں کچھ تدابیر بھی ہیں، اور پھر یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے توفیق بھی ہے۔ اِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ وَمَا يَخْفَى، بے شک وہ جانتا ہے ظاہر کو اور اس کو بھی جو پوشیدہ ہے۔ تو ظاہر کیا کچھ ہوتا ہے ہماری زندگی میں؟ اگر ہم مثالیں لیں، کیا کچھ ظاہر ہے؟ بتائیے ذرا، کیا کچھ ظاہر ہوتا ہے؟ میم جی ہمارے میم، خوشی غم ظاہر ہوتے ہیں۔ خوشی اور غمی ہے، پھر اور وہ چیز جو ہماری آنکھ دیکھتی ہے اور جو فیل کرتی ہے، ہر چیز جو ہم دیکھ سکتے ہیں وہ بھی ظاہر ہے، سن سکتے ظاہر ہیں ہے، وہ بھی ظاہر ہے، ٹھیک ہے؟ اور جس کو فیل کر سکتے ہیں وہ بھی ظاہر ہے۔ ٹھیک محسوس کر سکتے ہیں، جو ہاتھ سے محسوس کر سکتے ہیں، جو آپ کہہ سکتے ہیں آپ کے خواص ہمسا، جن چیزوں کو 5 سینسز جو ہیں وہ ڈیٹیکٹ کر سکتی ہیں، وہ ظاہر میں آ جاتا ہے۔ اس کے علاوہ جو ہم اعمال کرتے ہیں ان کی ایک ظاہری صورت ہوتی ہے، ٹھیک؟ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ظاہر کو بھی جانتے ہیں اور پوشیدہ کو۔ اب اسی کے پیچھے چلے جائیں تو پوشیدہ میں کیا کچھ آ جائے گا؟ ہماری نیت پوشیدہ ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ جی، ہماری نیت پوشیدہ ہوتی ہے، پوشیدہ ہوتی ہے، اور ہماری سوچیں، ہماری سوچ پوشیدہ ہوتی ہے، اور ہمارے ارادے بھی پوشیدہ ہوتے ہیں جب تک ہم اس کو عمل میں نہیں لے رہے۔ ارادے بھی چھپے ہوئے ہوتے ہیں جب تک ہم اس پہ عمل نہیں کرتے۔ وہ بہرحال نیت میں آ جاتا ہے، نیت اور ارادہ۔ اور دوسروں کے دلوں کے حال وہ بھی چھپے ہوئے ہوتے ہیں نا، ہاں ہم جی، اس کے بارے میں دعویٰ نہیں کر سکتے کہ وہ ہمیں معلوم ہے، مجھے پتا تمہارے دل میں کیا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ غلط بات ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ صرف جانتے ہیں، وہ علیم بذات الصدور ہے، ہم کسی کے دلوں کا حال نہیں جان سکتے۔ اور کیا کچھ چھپا ہوا ہے؟ میم تقدیر بھی چھپی ہوئی ہے، مستقبل چھپا ہوا ہے، بہت سارا ماضی چھپا ہوا ہے، غیب جتنی بھی ہے، اور فرشتے، ٹھیک ہے؟ فرشتے بھی نظر نہیں آتے۔ موت کا وقت بھی، سوری نہیں، مجھے آواز نہیں آئی۔ موت موت کا وقت بھی چھپا ہوا ہے ہم سے، بالکل، موت کا وقت بھی چھپا ہوا ہے، اور قیامت کا دن، قیامت کا دن بھی چھپا ہوا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جانتے ہیں جو کچھ ظاہر ہے اور جو کچھ چھپا ہوا ہے۔ تو انسان ظاہر بھی سارے کو نہیں جانتا، ظاہر میں بھی انسان جو ہے وہ صرف ان چیزوں کو پا سکتا ہے جو اس کی خواہش کیا اس کو بولتے ہیں حواس خمسہ، 5 سینسز اس کو فیل کر سکتی ہیں۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ ہماری آنکھ، جب ہم پڑھ رہے تھے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے البصیر کے اور السمیع کی صفات پڑھ رہے تھے، تو اس میں ہم نے دیکھا تھا کہ کس طرح محدود ہے ہماری سائٹ، محدود ہے ہماری ہیئرنگ، محدود ہے، حتیٰ کہ وہ چیزیں جو بعض جانور سن لیتے ہیں ہم نہیں سن سکتے، انسان نہیں سن سکتے، جو چیزیں بلیاں دیکھ لیتی ہیں ہم نہیں دیکھ سکتے، ٹھیک ہے؟ جیسے جنات ہیں، جانور جنات کو دیکھ لیتے ہیں، ہم نہیں دیکھ سکتے کیونکہ ہماری سائٹ محدود ہے۔
جنات جس طرح کی ان کی ہیئت ہے، ہماری آنکھ اس کو ڈیٹیکٹ نہیں کر سکتی، تو ہمارا تو ظاہر بھی بہت محدود ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو ہر چیز کو جانتے ہیں، ظاہر میں بھی اس سارے ظاہر کو جو ہمارے لیے ظاہر ہے اور جو ہمارے لیے غائب ہے، اور اسی طرح ہر پوشیدہ چیز کو بھی، جو جہاں تک ہم جس کو ہم جتنا مرضی چھپا لیں، اپنے دل کے نہا خانوں میں بھی چھپا لیں، تو اللہ تعالیٰ اس کو جانتے ہیں۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ جتنا بھی غیب ہے، جیسے بھی ہم نے کہا قیامت، موت، اسی طرح آنے والے کل میں، اگلے لمحے میں کیا ہوگا، کچھ پتہ نہیں، سب اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے، سبحان اللہ۔ وَلَا نُيَسِّرُكَ سوری وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَى، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اور ہم آسانی کر دیں گے آپ کے لیے آسان راستے کی۔ آسان راستے میں آسانی ہو جانے کا مطلب کیا ہے؟ جی بتائیے۔ میم جو اللہ کا راستہ ہے اس پر چلنے میں آسانی ہو جائے گی، جس طرف اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں بتائی ہیں نہیں اور منکر، اس سائڈ پہ جانے میں آسانی ہو جائے گی۔ بالکل، اس پہ دو معنی ہیں، آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ جو اصل راستہ ہے، آسانیوں کی طرف لے جانے والا راستہ ہے، اس پر ہم آپ کے لیے آسانی کر دیں گے، یعنی آپ کا دل اس پر جما دیں گے، آپ کو اس میں رغبت دے دیں گے، اس میں آنے والی مشکلات میں آپ کو صبر عطا کر دیں گے، کیونکہ مشکلات تو آتی ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھتے ہیں ہمیں تو پتہ لگتا ہے کہ سب سے زیادہ مشکلات ہی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں تھی، ٹھیک ہے؟ تو آسان راستے میں آسانی کر دینے سے مراد کیا ہے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، ٹھیک ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مدد، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے کامیابی، نصرت، وہ سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھی۔ اب دیکھتے ہیں کہ مفسرین نے ان دو فکروں کو الگ الگ لیا ہے، یہ والی وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَى فَذَكِّرْ إِن نَفَعَتِ الذِّكْرَى، ٹھیک ہے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ پہلے فکرے کا مطلب وہ یہ لیتے ہیں کہ ہم آپ کو ایک آسان شریعت دیں گے۔ آسان راستہ یعنی شریعت کا راستہ آسان ہے۔ کیسے آسان ہے؟ یعنی ہم پہلے بھی اس چیز کو سمجھ چکے ہیں نا کہ جو شریعت کا اصول ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ہمیں ڈوز اینڈ ڈونٹس بتائے ہیں، اس کا اصول یہ ہے کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ نے انسان کی وسعت سے بڑھ کر اس کو کوئی حکم نہیں دیا، یعنی جتنے احکامات شریعت کے ہیں، جتنے بھی قرآن کے اندر ہم نے احکامات سیکھے ہیں، انسان ان کو کر سکتا ہے، ایسا نہیں ہے کہ اس کو کوئی ایسے حکم دے دیے گئے ہوں جو اس کے لیے ناممکن ہو، ٹھیک ہے؟ تو سب سے ایک رائے یہ ہے کہ یہ جو شریعت ہے یہ آسان ہے، اس پر عمل کرنا آسان ہے۔ اور دوسرا یہ اس کا مطلب انہوں نے یہ لیا کہ اگر ہم ان دونوں جملوں کو ملا کے پڑھیں وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَى فَذَكِّرْ إِن نَفَعَتِ الذِّكْرَى، تو اس کو جب دونوں فکروں سے ملا کر پڑھتے ہیں تو پھر یہ کچھ اس طرح سے بنتا ہے کہ ہم تبلیغ دین کے معاملے میں، یعنی نصیحت کرنے کے معاملے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کسی مشکل میں نہیں ڈالنا چاہتے کہ آپ بہروں کو سنائیں اور اندھوں کو راہ دکھائیں، بلکہ ایک آسان طریقہ آپ کے لیے میسر کر دیتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ آپ نصیحت کریں جہاں تک آپ کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ یہ شخص جو ہے یہ فائدہ اٹھانے کے لیے تیار ہے، ٹھیک ہے؟ اب رہی بات یہ کہ کون اس سے فائدہ اٹھاتا ہے اور کون اس سے نہیں اٹھانا چاہتا، تو یہ مبلغ جو دین کی تبلیغ کرتا ہے تو اس کو خود بخود احساس ہو جاتا ہے کہ کس شخص کو ابلاغ کا فائدہ ہو رہا ہے، کون اس رستے پر آنا چاہتا ہے، اور کون کس کی انٹینشن ہی نہیں ہے دین کے اوپر عمل کرنے کی۔ اور بہت آسانی سے آپ کو یہ بات سمجھ آتی ہے جب آپ قرآن کلاس کی دعوت دیتے ہیں اور بارہا دعوت دیتے ہیں اور بار بار دعوت دیتے ہیں، اور پھر کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اس طرف نہیں آنا چاہتے اور ان کے پاس کوئی معقول وجہ بھی نہیں ہوتی، تو پھر اس کا ایک مطلب یہ ہوتا ہے کہ ان کا جو غم و ہم ہے وہ محض دنیا ہوتی ہے، آخرت کی انہیں پرواہ ہی نہیں، یا آخرت پر ان کا یقین ہی نہیں، ٹھیک ہے؟ یا یہ کہ آپ کی بات، آپ کی دعوت ان کے تعصب سے ٹکراتی ہے تو ان کو آپ کی بات میں دلچسپی ہی نہیں، وہ اپنے تعصب میں سے باہر ہی نہیں آنا چاہتے۔
تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں یہی فرما رہے ہیں کہ سَيَذَكَّرُ مَن يَخْشَىٰ، نصیحت کس پر اثر کرے گی؟ عنقریب وہ نصیحت پکڑے گا جو ڈرتا ہوگا، ٹھیک ہے؟ اور خشیت کون سا ڈر ہوتا ہے؟ اللہ کا، اللہ کی بڑائی کے ساتھ انسان کے اندر جو ڈر پیدا ہوتا ہے، جس سے وہ اس کی ناراضگی سے ڈرتا ہے، اس کی پکڑ سے ڈرتا ہے، اس کو خشیت کہتے ہیں۔ تو نصیحت کس کو فائدہ دے گی؟ جو ڈرتا ہوگا، جو اللہ کی پکڑ سے ڈرتا ہے، جو اس کے اندر جواب دہی کا احساس ہوگا۔ وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَىٰ، اور اجتناب کرے گا اس سے سب سے زیادہ بدبخت۔ یعنی قرآن کے یا دین کی دعوت سے کون اجتناب کرے گا؟ کون اس سے منہ موڑے گا؟ اجتناب کا روٹ ہے جیم نون با، جنبا کہتے ہیں موڑنے کو، ٹھیک ہے؟ جنبا کس کو کہتے ہیں؟ موڑنا، موڑ جانا، پہلو موڑ لینا۔ جمب پیچھے آپ نے پڑھا، جمب کا مطلب ہوتا ہے پہلو۔ تو وہ شخص جس کو آپ دین کی دعوت دیں اور وہ منہ ہی موڑ کے چلا جائے، وہ کون ہوگا؟ اشقا، اشقا فعلا کے وزن پر ہے، ٹھیک ہے؟ افضل و تفضیل کا صیغہ ہے یہ۔ تو اشقا سب سے زیادہ بدبخت، جس نے اپنی چوائس جو اللہ نے اس کو ہدایت کے راستے کے لیے دی تھی کہ وہ کس راستے پر چلنا چاہتا ہے، محض دنیا کمانا چاہتا ہے یا اس دنیا میں رہتے ہوئے آخرت کمانا چاہتا ہے، تو اس میں سب سے زیادہ بدبخت وہ شخص ہے جو صرف دنیا کمانے کے پیچھے لگا رہتا ہے، جس کا غم و ہم صرف دنیا ہوتی ہے۔ تو دین کی دعوت جو ہے، اسلام کی دعوت جو ہے، اور قرآن کی دعوت جو ہے، یہ اس پر اثر کرتی ہے جو اپنے اندر خوف خدا رکھتا ہے، اللہ کی پکڑ سے ڈرتا ہے۔ اسی لیے شروع میں ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرما دیا، بالکل سورہ بقرہ کے آغاز میں، کہ ہدی للمتقین، اور متقین کی صفات میں پھر کیا آیا کہ وبالآخرۃ ہم یوقنون، جنہیں آخرت پر یقین ہوتا ہے، جنہیں آخرت پر یقین ہی نہیں، یا جن کے آخرت کا عقیدہ ہی درست نہیں، جن کو جنہوں نے اپنے ذہن میں یہ تاثر رکھا ہوا ہے کہ وہ تو بخشے ہوئے ہیں، یا آخرت کے بارے میں وہ کسی شک و شبے میں مبتلا ہیں، انہیں جواب دہی کا احساس نہیں ہے کہ ایک دن جو ہے وہ ہمیں اللہ کے حضور اپنے تمام افعال اور اعمال کا جواب دینا ہے۔ تو پھر ایسے لوگوں پر قرآن کی ہدایت نہیں کھلتی۔ قرآن سے ہدایت کس کو ملتی ہے؟ قرآن سے کون شخص جو ہے وہ سیدھے راستے کی طرف آ جاتا ہے؟ کس کے لیے یہ راستہ آسان ہو جاتا ہے؟ جو جواب دہی سے ڈرتا ہے، جو اللہ کی پکڑ سے ڈرتا ہے، اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے پھر اس راستے پر چلتے رہنا۔ اور آسان ہو جانے سے مراد پھر یہ نہیں ہے، جیسے ابھی میں نے عرض کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اس راستے پر چلنا آسان کر دیا گیا تھا، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ دنیاوی طور پر تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں ہر دکھ اور ہر پریشانی اور ہر تکلیف ملتی ہے، چاہے وہ اولاد سے متعلق ہو، چاہے وہ فقر سے متعلق ہو، ٹھیک ہے، یا کسی عزیز کے فوت ہو جانے سے متعلق ہو، کچھ بھی آپ دیکھ لیجئے۔ تو یہ تمام ایکسپیرینسز نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں آتے ہیں۔ لوگوں کی باتوں کے کیا خوف ہو جائے، تان و تشنیع کا ہو جائے، تو ہم سیرت سبحان اللہ قرآن کریم میں ہم پڑھ کے آ رہے ہیں کہ کس طرح نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہر مسئلہ فیس کرنا پڑا۔ لیکن آسانی کیا ہے کہ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس میں دل کو جما دیتے ہیں، پھر اس راستے پر چلنا، اس کی تکلیفیں جو ہیں وہ اذیت کا باعث نہیں بنتی، بلکہ انسان کے لیے لطف کا باعث بن جاتی ہیں۔ اگر میں دین پر عمل کرتی ہوں، اور کیوں کرتی ہوں؟ کیونکہ مجھے پتا ہے کہ مجھے اپنے رب کے سامنے جواب دہ ہونا ہے، مجھے اللہ تعالیٰ نے پوچھنا ہے مجھ سے، جیسے میں نے آپ کے سامنے وہ حدیث بارہا رکھی کہ 5 چیزوں کے متعلق سوال کیا جائے گا سب سے پہلے، تو اللہ تعالیٰ مجھ سے پوچھیں گے میں نے کہاں وقت لگایا، میں نے جوانی کن کاموں میں لگائی، میں نے مال کہاں سے کمایا، میں نے کن کاموں میں مال کو خرچ کیا، میں نے اپنے علم کے اوپر عمل کیا یا نہیں کیا۔ اب اس
عمل کرنے میں یا اس مال کے خرچ کرنے میں یا اس مال کو جائز اور حلال طریقے سے کمانے میں یا اپنے وقت کو لگانے میں اگر مجھے مشکلات فیس کرنی پڑ بھی رہی ہیں تو اس کی مجھے اس چیز کا احساس کہ میرا رب مجھے اس کا اجر دے گا، اور اگر میں نہیں کروں گی تو میرا رب اس پر مجھ سے پوچھ کرے گا، میرے لیے اس راستے میں آنے والی تکلیفوں کو آسان کر دے گا، میں اس پر صبر اور شکر کے ساتھ اس راستے کے اوپر چلتی جاؤں گی۔ ٹھیک ہے، تو نصیحت پر عمل کون کرے گا؟ قرآن سے نصیحت کون حاصل کر کے اپنی زندگی کو بدل لے گا، چاہے وہ اس کو کتنی ہی عزیز ہو وہ لائف سٹائل، لیکن وہ اس کو بدل لے گا، وہ جس کو یہ پتا ہے کہ مجھے اپنے رب کے سامنے جواب دہ ہونا ہے، اور جس کو پرواہ ہی نہیں اس چیز کی تو پھر اس کو یہ نصیحت اس پہ اثر نہیں کرے گی۔ الذی یصلی النار الکبریٰ، یہ کون ہے؟ جو آگ میں جلے گا بہت بڑی۔ ظاہر ہے جو شخص اللہ کی نافرمانی کرنے پر ڈٹ جائے، اللہ کا انکار ہی کر دے، یا اس کے ساتھ شرک کرے، یا پھر یہ کہ اس کے حقوق اور اس کے بندوں کے حقوق میں ظلم کرے، تو پھر ایسے شخص کا ٹھکانہ جو ہے وہ ایک بڑی آگ ہے۔ اور یہ بڑی آگ کیا ہے؟ یہ وہ آگ ہے جس سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ اس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی حدت جو ہے وہ دنیا کی آگ سے 59 درجے زیادہ، 69 درجے 69 درجے زیادہ ہے۔ تو دنیا کی آپ آگ دیکھ لیجئے کہ کیسی جلانے والی ہے، تو پھر یہ آخرت کی آگ کیسی ہوگی۔ ایک مرتبہ ہم نے اسی طرح ایک ورکشاپ کی تھی آگ کے متعلق، کہ دنیا کی آگ جو ہے وہ کس طرح کا جلاتی ہے اور اس کی کیسی کیسی تکالیف ہوتی ہیں، اور پھر اس کو کمپیریزن کیا ان آیات کے ساتھ جس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جہنم کی آگ کے بارے میں بتایا ہے اور اس کا ڈر سنایا ہے۔ تو آپ یقین کیجئے کہ خوف سے انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ یہ آگ جو دنیا میں ایسے جلاتی ہے کہ سب سے زیادہ، ڈاکٹرز کہتے ہیں، میڈیکل سائنس کہتی ہے کہ سب سے زیادہ تکلیف دہ موت ہوتی ہے جو جلنے سے ہوتی ہے۔ تو یہ آگ جو انسان کو جلاتی ہے دنیا میں، اس سے 69% اس کو زیادہ، یعنی 69 سے ملٹیپلائی کر لیں اس کی حدت کو، تو وہ ہے یہ آگ۔ اور پھر انسان اس دنیا کی معمولی فائدوں کے پیچھے، معمولی اپنی دل کی خوشی کے لیے، معمولی وجوہات، صرف لوگوں کی باتوں سے بچنے کے لیے، صرف لوگوں کی نگاہوں میں اپنا مقام بنانے کے لیے، وہ اللہ کی اس وارننگ کو اگنور کر جائے کہ اس کے لیے یہ والی آگ ہے، یہ بڑی آگ ہے، تو پھر یہ انسان کی حماقت سے زیادہ اور کیا ہو سکتا ہے؟ یہ پھر اس کی بدبختی سے زیادہ کیا ہوگا؟ جیسا کہ یہاں ہم نے پڑھا کہ وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى۔ پھر اسی طرح اس آگ کی، اس جہنم کی ایک اور اس کا کریکٹرسٹک یہ ہے کہ ثُمَّ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَا، یہاں موت نہیں آئے گی، نہ انسان جی سکے گا نہ مر سکے گا، کیونکہ تکلیف میں زندہ رہنا، انسان دنیا کی جو ہماری تکلیف ہوتی ہے، بعض اوقات انسان کیا کہتا ہے کہ اس سے تو بہتر موت تھی، دنیا کی تکلیف سے گھبرا کے وہ کہتا ہے نا، وہ ایک شعر بھی ہے نا، کسی کے ذہن میں ہو کہ اب تو گھبرا کے کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے، یہ ایگزیکٹ شعر مطلب مفہوم ہی بن گیا، شعر کا الفاظ وہ نہیں ہے۔ تو دنیا میں تو ہمیں لگتا ہے کہ موت آ جائے گی تو تکلیفیں ختم ہو جائیں گی، لیکن آخرت میں موت نہیں ہے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک فرمان کے مطابق جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے اور جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے، تو پھر موت کو ایک مینڈھے کی شکل میں لا کر، درمیان میں لا کر، جنت اور جہنم کے بیچ میں ان کو دکھایا جائے گا، جنتیوں کو بھی اور جہنمیوں کو بھی۔ اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ دونوں برابر برابر ہیں، تو دونوں کو دکھا دیا جائے گا کہ وہ موت جو ہے وہ ذبح کر دی گئی، اور پھر اعلان کر دیا جائے گا کہ اے جنتیوں اب تم ہمیشہ جنت میں رہو گے اور تمہیں کبھی موت نہیں آئے گی، اور اے جہنمیوں اب تم ہمیشہ جہنم میں رہو گے اور تمہیں کبھی موت نہیں آئے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر جنتی یہ اعلان سن کر خوشی سے مر سکتے تو مر جاتے، یعنی انہیں اتنی خوشی ہوگی، اور جہنمی تکلیف اور غم سے اگر مر سکتے تو مر جاتے، انہیں اتنا دکھ، اتنی تکلیف ہوگی اس اعلان سے، تو وہاں موت نہیں ہے۔
تو دنیا میں تو موت آ جاتی ہے، لوگوں کی باتیں یہیں رہ جاتی ہیں، رسم و رواج یہیں رہ جاتے ہیں، ہمارا مال اسباب یہیں رہ جاتا ہے، ساتھ صرف ہمارے اعمال جاتے ہیں، اچھے ہیں یا برے، یا پھر ہمارے آثار پیچھے رہ جاتے ہیں، اچھے یا برے، اور وہ ہمارے لیے یا تو صدقہ جاریہ بن جاتے ہیں یا وبال جاریہ بن جاتے ہیں، پھر اس کے بعد کوئی نجات کا ذریعہ نہیں۔ تو ابھی اس دنیا میں رہ کے ہم نے کام کرنا ہے کہ ہمیں اپنے آخرت کے ہمیشگی کے گھر کو کیسا ڈیزائن کرنا ہے۔ قد افلح من تزکا، یقیناً فلاح پا گیا وہ جس نے تزکیہ کیا، جو پاک ہوا۔ اب یہ تزکیہ جو ہے یہ اپنے آپ اپنی پاکیزگی اختیار کرنے میں یہاں پر دونوں طرح کی پاکیزگی آ جائے گی، یعنی جس نے کفر اور شرک کو چھوڑ کر، کفر اور شرک کی نجاست کو چھوڑ کر ایمان لے آیا، ٹھیک ہے، یہ بھی تزکیہ ہے۔ پھر یہ کہ برے اخلاق کو چھوڑ کر اس نے اچھے اخلاق کو اختیار کیا، برے اعمال کو چھوڑ کر نیک اعمال اختیار کیے۔ تو جس نے اس طرح سے تزکیہ کر لیا اپنا کہ اللہ کی نافرمانی کا راستہ چھوڑ کر اللہ کی فرما برداری کا راستہ چن لیا، تو پھر ایسے شخص کے لیے کیا ہے؟ فلاح۔ فلاح کیا ہوتی ہے؟ کونو ربانیین کی ورک شاپ میں میں نے پہلے بھی اس کو ایکسپلین کیا، اور آپ کی کلاس میں بھی سورہ بقرہ جب ہم نے پڑھی تو اس میں بھی ایکسپلین کیا۔ فلاح کون سی کامیابی ہوتی ہے؟ جی نہیں ماں، جو آگ سے بچا کر جنت میں داخل کر دیا گیا وہ فلاح پا گیا۔ جس کو آگ سے بچا کر جنت میں داخل کر دیا گیا تو وہ کامیابی جو ہے وہ فلاح ہے۔ اور فلاح پانے کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے؟ تزکیہ، ٹھیک ہے۔ تزکیہ جو ہے وہ ایک مشکل کام ہے۔ فلاح جو ہے میں نے جیسے عرض کیا، فلاح لام کے اوپر شد کے ساتھ اور الف کے ساتھ، فلاح کہتے ہیں کسان کو۔ کسان کی کامیابی جو ہوتی ہے وہ ایک آسان پروسیس نہیں ہوتا، یعنی ایسا نہیں ہے کہ آسانی سے اس کے پاس فصل آ جائے اور وہ اس کو بیچ کے تو نفع کما لے، بلکہ ایک کسان کو نفع حاصل کرنے کے لیے بہت مشقت کرنی پڑتی ہے، بہت مشقت کرنی پڑتی ہے، اسے اپنے دن رات قربان کرنے پڑتے ہیں، شدید گرمی اور سردی برداشت کرنی پڑتی ہے، پھر اس کو اپنی فصل کا دھیان رکھنے کے لیے چکنا رہنا پڑتا ہے، وہ داخلی اور خارجی ہر طرح کے نقصان سے اپنی فصل کو بچاتا ہے۔ خارجی نقصان کون سے ہوتے ہیں؟ کہ کوئی جانور یا کوئی اور انسان اس کی فصل کو نقصان نہ پہنچائے، اور داخلی نقصان کون سے ہوتے ہیں؟ کہ اس کے اندر، فصل کے اندر زمین میں کوئی کیڑا پیدا نہ ہو جائے، کوئی جڑی بوٹی ایسی نہ اگائے، وہ ساتھ ساتھ اس کو صاف کرتا رہتا ہے، ساتھ ساتھ اس کے اوپر سپرے کرتا رہتا ہے، اور پھر جب فصل تیار ہو جاتی ہے وہ اس کی نگرانی کرتا ہے، نگرانی کر کے جب تک فصل کو کاٹ کر بیچ کر وہ اس کا نفع نہیں حاصل کر لیتا وہ آرام نہیں کرتا۔ تو یہ جو کامیابی ہے جو تزکیہ سے ملنی ہے، تو تزکیہ بھی ایسا ہی ایک مشکل اور مسلسل عمل ہے، یعنی ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک دن ہم کہیں کہ بس میں تو اب اپنی فلاں برائی چھوڑ دی، مثال کے طور پر غیبت کرنا چھوڑ دیا اور میں اب غیبت نہیں کروں گی، تو پھر ہم کبھی غیبت نہیں کریں گے، ایسا نہیں ہے، بلکہ اس پر مسلسل محنت کرنی پڑے گی، ہر وقت چکنے رہنا پڑے گا۔ داخلی اور خارجی دونوں طرح کی جو سٹیمولس ہوتی ہے، جو محرکات ہیں جو ہمیں غیبت کرنے پر ابھارتے ہیں، اس کو کنٹرول کرنا پڑے گا، اور پھر آخری سانس تک یہ کرنا پڑے گا تاکہ پھر ہم یہ فصل بیچ کر جنت خرید سکیں۔ ورنہ دنیا میں ہی اگر ہم اس بات سے لاپرواہ ہو گئے کہ ٹھیک ہے میں تو بہت اچھی ہوگی، میں تو کسی کی غیبت نہیں کرتی، تو پھر کیا ہوگا؟ کسی دن ایسے ہی شیطان پھسلا دے گا اور پھر ہم غیبت کر جائیں گے اور اپنی نیکیاں کوئی نہ کوئی ضائع کرا دیں گے۔ سمجھ آپ ریلیٹ کر رہے ہیں پھر اس کو، فلاح کو اور تزکیے کے پروسیس کو اور کسان کو؟ سمجھ آ رہی ہے بات کہ فلاح کس کو ملے گی؟ جو ایک مسلسل کانشیس زندگی گزارے گا، تزکیہ کرنے میں مسلسل کوشش کرتا رہے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ نے ایک دفعہ قرآن کا کورس کر لیا تو بس اب تو ہم ہر برائی سے بچ گئے۔
روز قرآن پڑھنا پڑے گا، روز اس کو سمجھنا پڑے گا، روز اس کو سیکھنا اور سکھانا پڑے گا، روز کا روز ریمائنڈر لینا پڑے گا۔ آپ نے بہت سارے ایسے لوگ دیکھے ہوں گے جنہوں نے قرآن سیکھا، مطلب پورے 8 سال کے کورسز کیے اور اس کے بعد چھوڑ دیا، اور جب چھوڑ دیا تو پھر وہ ان کی زندگیوں سے بھی نکل گیا۔ تو یہ مسلسل کرنے کے کام ہے، مسلسل آخری سانس تک۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ پھر وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى، تو فلاح پانے کا دوسرا سٹیپ کیا ہے؟ نمبر 1 کیا ہے؟ تزکیہ، اور نمبر 2 کیا ہے؟ اللہ کا ذکر، ٹھیک ہے؟ اور اس نے ذکر کیا نام کا اپنے رب کے، اور اس نے نماز پڑھی، یعنی اللہ کا ذکر بھی کرنا اور نماز بھی پڑھنا۔ اور ذکر پھر کتنی قسم کا ہوتا ہے؟ ذکر باللسان، ذکر بالقلب، اور ذکر بالجوارح، یعنی عمل کے وقت اللہ کو یاد رکھنا۔ اور یہاں پر پھر سب سے زیادہ جو ذکر بالجوارح کی مثال دی گئی ہے وہ نماز کی، نمازوں کی محافظت۔ پیچھے ہم کنو ربانیین میں بار بار یہ چیز پڑھ کے آ رہے ہیں کہ نمازوں کی حفاظت کتنی ضروری ہے۔ بل تؤثرون الحیات الدنیا، بلکہ تم ترجیح دیتے ہو دنیا کی زندگی کو، والآخرۃ خیر وابقا، اور اصل میں تو آخرت بہتر ہے جو باقی رہنے والی ہے۔ ان ھذا لفی صحف الاولی، اور بے شک یہ بیان کیا گیا ہے پچھلے صحیفوں میں بھی، صحف ابراہیم و موسیٰ، ابراہیم اور موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں میں۔ یعنی یہ بات کہ دنیا ایک عارضی دنیا ہے، زندگی ہے، اس کو فوقیت دینے کی بجائے آخرت کے اوپر فوکس کرنا چاہیے، آخرت میں اپنی کامیابی پہ نظر رکھنی چاہیے۔ یہ بات نئی بات نہیں ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی انوکھی بات نہیں کہہ دی جیسے مشرکین مکہ کہا کرتے تھے کہ یہ تو عجیب ہی بات کرے کہ جب ہم مر جائیں گے ہڈیاں چورا چورا ہو جائیں گی اور پھر ہمیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا اور قیامت کا ایک دن آئے گا اور سب کو بدلہ دیا جائے گا، یہ تو بڑی عجیب بات ہے۔ تو بتایا جا رہا ہے کہ یہ کوئی نئی یا عجیب بات نہیں ہے، یہ پہلے بھی انبیاء یہی تعلیمات لے کر آئے۔ حضرت ابراہیم اور حضرت موسیٰ کے صحیفوں میں بھی یہی باتیں بتائی گئی تھی کہ یہ دنیا جو ہے یہ مستقل نہیں ہے، اس کا مرنا اور اس کا جینا جو ہے وہ محض ایک امتحان ہے۔ اور اصل زندگی جو ہے وہ آخرت کی زندگی ہے، اور اسی زندگی کی خاطر جو ہے وہ ہمیں عمل کرنا ہے، اس دنیا کی نعمتوں کو استعمال کرنا ہے۔ صرف مختصراً سی ہم سورہ غاشیہ کو دیکھ لیتے ہیں، اس میں میں اس کو ایکسپلین نہیں کروں گی زیادہ، سمجھنے کی جو چیز ہے وہ اس کے اندر ہم اس پہ فوکس کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هل اتاک حدیث الغاشیہ، کیا آئی ہے آپ کے پاس خبر ڈھانپ لینے والے کی؟ اور یہاں پر غاشیہ جو ہے یہ قیامت کا نام ہے، جیسے ہم نے قیامت کے دیگر نام پڑھے نا، القاریہ، پھر اسی طرح جو ہے وہ یہاں پر اس کا نام جو ہے وہ غاشیہ بیان کیا گیا ہے، جو ڈھانپ لے گی۔ اور یہ بھی سورت جو ہے یہ ابتدائی زمانے کی، کیونکہ اس کا موضوع بھی جو ہے وہ آخرت ہے۔ وجوہ یومئذ خاشعہ عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ تسقی من عین آنیہ لیس لہم طعام الا من ضریع لا یسمن ولا یغنی من جوع۔ کچھ چہرے اس دن ذلیل ہوں گے، عمل کر کر کے تھک جانے والے، وہ جلیں گے بھڑکتی ہوئی آگ میں، اور وہ اس کی تھکاوٹ اس عمل میں اس کو فائدہ نہیں دے گی۔ اب آپ دیکھو جب انسان صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے نیکی کرتا ہے، اس میں مال بھی لگاتا ہے، پیسہ بھی لگاتا ہے، سب کچھ جان بھی لگاتا ہے، لیکن حاصل وصول کچھ بھی نہیں۔ وہ جیسے ہم نے حدیث پڑھی کہ وہ شہید سے بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ دیں گے کہ تم تو صرف اس لیے تم نے جان قربان کی کہ لوگ تمہیں بہادر کہیں، سو لوگوں نے کہہ دیا، سو دیٹس اٹ، پھر اس کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ ٹھیک ہے، تو یہ جو بات ہے کہ انسان دنیا میں جب عمل کرے تو ان اعمال کو سوچ سمجھ کے کرے کہ میں جو بھی کام کر رہا ہوں وہ ضائع ہونے والا تو نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے مختلف طریقے ہو سکتے ہیں۔ ایک یہ کہ انسان اعمال کرے، اپنے طور پر نیکی سمجھ کے کرے، لیکن وہ نیکی نہ ہو۔
ٹھیک ہے. اپنے طور پر سو کالڈ ہم نیکی کریں لیکن وہ اللہ کے پاس رجسٹر ہی نہیں ہو رہی تو یہ بھی ضائع ہو جائے گا. پھر اسی طرح ہم عمل کریں نیکی کا لیکن دوسروں کو دکھانے کے لیے کریں, ریاکاری کریں تو بھی وہ ضائع ہو جائے گا, اس میں ہم تھکیں گے بھی اور فائدہ بھی کچھ نہیں آخرت میں. اسی طرح محض دنیا کے لیے کام کرنا, محض دنیا کے لیے عمل کرتے رہنا. اب جب آپ انسان کوئی برائی کرتا ہے یا دنیا کمانے کے لیے کوشش کرتا ہے تو اس میں بھی آپ یہ دیکھیے کہ اس کو جان تو لگانی پڑتی ہے نا, کام تو کرنا پڑتا ہے, تھکن تو ہوتی ہے. برائی کرنے والوں کو بھی تھکن ہوتی ہے, ایسا نہیں ہے کہ برائی کرنے والا جو ہے اس کو وہ تھکے گا نہیں, کبھی وہ بھی تھک جاتا ہے, اس کا بھی مال لگتا ہے, برائیوں میں بھی مال لگتا ہے. لیکن کیا ہے کہ وہ تھکن, وہ مال کا خرچ کرنا آخرت میں کوئی فائدہ نہیں دے گا. تو جب بھی ہم عمل کریں تو دیکھیں کہ اس میں دو چیزیں ہونی چاہیے, ٹھیک ہے. ایک یہ جسے احسن عمل کی ڈیفینیشن سورہ ملک میں ہم نے پڑھی تھی نا کہ احسن عمل کیا ہے, جو اللہ تعالیٰ ہم سے چاہتے ہیں کہ ہم بہترین عمل کریں تو وہ کیا ہے, اس میں دو چیزیں ہونی چاہیے. ایک یہ کہ ہماری نیت جو ہے وہ خالصتاً اللہ کی رضا ہو, ٹھیک ہے, خالص اللہ کی رضا کے لیے ہم کام کریں. اور سیکنڈلی وہ اللہ کے رسول کی سنت کے مطابق ہو. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس طرح ہمیں کام کرنا سکھایا ہے, جس طرح ہمیں اعمال کرنے سکھائے ہیں, وہ اسی طرح سے ہو. تو یہ دو چیزیں لازماً ہونی چاہیے ہمارے اعمال میں. یہ میک شیور کریں گی اس چیز کو کہ ہمارا جو عمل ہے وہ آخرت میں محفوظ ہو گیا ہے. اور پھر تیسری چیز یہ کہ نیکیاں کر کر کے ضائع نہ کرتے جائیں. یہ نہ ہو کہ ایک طرف نیکی کر کے تھکے اور دوسری طرف پھر خود ہی اس کو ضائع کر دیں. جبکہ دوسری قسم کے لوگ کون سے ہوں گے, دوسرے چہرے کون سے ہوں گے, وجوہ یومئذ ناعمہ, کچھ چہرے اس دن تر و تازہ ہوں گے. یہ کون سے چہرے ہوں گے, لسعیہا راضیہ, جو اپنی کوششوں پر راضی ہوں گے. یعنی دنیا میں انہوں نے جن اعمال میں اپنے آپ کو تھکایا تھا تو وہ تھکن ان کی رائے گاہ نہیں گئی, وہ تھکن بلکہ ان کی جو کوششیں تھیں وہ اس کا اجر وہاں پر دیکھ پائے, ٹھیک ہے, آخرت میں ان کو اس کا اجر ملا. اور یہاں بھی دیکھیے کوشش کا ذکر کیا گیا ہے, یہ نہیں کہا گیا کہ وہ کسی کام کو بہت پرفیکٹ طریقے سے کر پائے, بلکہ انہوں نے ان باتوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے کہ انہوں نے اپنی نیت کو خالص رکھنے کی کوشش کی, بہترین کوشش کی, ٹھیک ہے. پھر اسی طرح انہوں نے جتنے اعمال کیے ان کو احسن طریقے سے کرنے کی کوشش کی. ایک بڑے مقصد کو پانے کے لیے سچے دل سے سچی کوششیں کی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی کوششوں کو کی قدردانی کرتے ہوئے ان کو کیا کیا دیں گے, کس طرح ان کو نوازیں گے کہ وہ خوش ہو جائیں گے اپنی کوششوں پر. فی جنت عالیہ, وہ بلند جنتوں میں ہوں گے. لا تسمعوا فیہا لاغیہ, نہیں وہ سنیں گے اس میں کوئی بھی لغو بات. اور ہم پہلے بھی سبحان اللہ اس چیز کو پڑھ کے آئے سورہ نبا میں بھی کہ جنت کے اندر کوئی بھی معمولی سے معمولی چیز بھی ایسی نہیں ہوگی جو کسی جنتی کو تکلیف دے. اور جنتی چونکہ دنیا میں ایک بہت ہی سوفسٹیکیٹڈ اور بہت ہی اچھی زندگی گزار کے آئے ہوں گے, اللہ کی فرما برداری والی, لغویات سے بچ کے, تو وہ جنت میں کوئی لغو بات بھی نہیں سنیں گے. جنت میں ایسی کوئی ایکٹیویٹی نہیں ہوگی جس میں سننے والی کی حد تک بھی کوئی تکلیف جو ہے کسی جنتی کو پہنچ سکے, ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا. اور اس سے ایک بات اور بھی پتہ چلتی ہے کہ جنت میں جانے والوں کا مزاج کیسا ہوگا. وہ لوگ جو دنیا میں لغویات کو پسند کرتے ہیں, لغو میں پڑے رہتے ہیں, اور لغو کی ڈیفینیشن یہاں مجھے کرنے کی ضرورت نہیں ہے, سبحان اللہ آپ سب کے ذہن میں اس کو یہ کلیئر ہے کہ لغو کیا چیز ہوتی ہے. وہ چیز جو اللہ کی یاد سے غافل کر دیتی ہے, ٹھیک ہے, جو اللہ کی نافرمانی کے پیچھے لے کے جاتی ہے, جس کا نہ دنیا میں کوئی فائدہ ہے نہ آخرت میں کوئی فائدہ ہے, لہو اور لغو. تو یہ جنتیوں کا مزاج یہ ہے کہ وہ نہ دنیا میں یہ پسند کرتے تھے, تو پھر جنت میں تو پھر ایسی چیز ہوگی ہی نہیں.
اور جو دنیا میں جن کا مزاج لغویات میں مبتلا رہنا ہو تو وہ پھر جنت کیسے کمائیں گے؟ فیہا عین جاریہ، جس میں ایک چشمہ ہوگا جاری، فیہا سرر مرفوعۃ و اکواب موضوعۃ و نمارق مصفوفۃ و زرابی مبثوثہ، اور اس میں کیا کیا ہوگا؟ مسندیں ہوں گی بلند، اور پیالے ہوں گے رکھے ہوئے، اور تکیے صف در صف بچھے ہوئے، یعنی مسندیں جو ہیں وہ لگی بھی ہوں گی، کاؤچز لگے ہوئے ہوں گے، خوبصورت سا بیٹھنے کا انتظام ہوگا جہاں پر بیک گراؤنڈ میں چشمہ بھی جاری ہوگا، اور خوبصورتی ہوگی اپنی انتہا پر، اور نفیس قالین جو ہیں وہ پھیلائے ہوئے ہوں گے۔ گویا یہاں پر جنتیوں کی نشست کا منظر پیش کیا گیا ہے۔ اور یہ سب کچھ بتانے کے بعد پھر اللہ سبحانہ و تعالی اس آخرت کے اس انجام کے لیے چوکنا کر رہے ہیں کہ وہ لوگ جو اچھا انجام چاہتے ہیں اور وہ لوگ جو بے خبر ہیں کہ آخرت کے دن پکڑے جائیں گے، اور وہ اپنی دنیا میں عمل کر کر کے تھک رہے ہیں لیکن اپنی آخرت کو جو ہے ضائع کر رہے ہیں، تو ان کو ایک دفعہ ایک ریکال ان کو کرایا جا رہا ہے کہ افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت، کیا پھر نہیں دیکھتے وہ اونٹوں کی طرف کہ وہ کیسے پیدا کیے گئے۔ اونٹ جو ہے وہ عربوں کی لغت کا حصہ ہے، اونٹ ان کی زندگی کا بنیادی حصہ تھا۔ اور سبحان اللہ، اگر آپ تھوڑا سا محنت کریں، سرچ کریں، گوگل کریں، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اونٹ کی جو تخلیق ہے وہ دوسرے چوپایوں کی نسبت مختلف ہے۔ اونٹ کی اس کو ہم نے پڑھا بھی تھا، مجھے یاد نہیں آ رہا کہ کب ہم نے اونٹ کے بارے میں ساری تفصیل پڑھی تھی، لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ اس کی جو ٹانگیں ہیں وہ بھی عام چوپایوں کی نسبت اونٹ کی ٹانگوں کے اندر 2 گھٹنے ہوتے ہیں۔ پھر اسی طرح اونٹ جو ہے وہ پانی کے بغیر جو ہے وہ پورا 1 ہفتہ یا اس سے بھی زیادہ شاید زندہ رہ سکتا ہے، یہ اپنا پانی سٹور کر لیتا ہے، اس کی جو کوہان ہوتی ہے اس کے اندر اس کی ڈائٹ اور اس کا پانی جو ہے وہ سٹور ہوتا ہے۔ پھر اس کے پاؤں جو ہیں وہ اس طرح کے تخلیق کی اللہ تعالیٰ نے کہ یہ صحرا میں بہت تیز رفتاری سے، جہاں باقی چیزیں ریت کے اندر دھس جاتی ہیں وہاں یہ تیزی سے بھاگ سکتا ہے۔ صحرا کا جہاز بھی اردو میں اونٹ کو کہا جاتا ہے۔ پھر اسی طرح اونٹ کی جو آنکھ ہوتی ہے اس کے اندر 2 آئی لڈ ہوتے ہیں، ایک ٹرانسپیرنٹ ہوتا ہے اور ایک جو ہے وہ جیسے عام آئی لڈ ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو جو ٹرانسپیرنٹ والا ہوتا ہے وہ اس کی آنکھ کے اوپر رہتا ہے، اور ریت اور دوسری چیزیں جو ہیں وہ اس کی آنکھ کو متاثر نہیں کر پاتی۔ تو چونکہ عربوں کے اندر اونٹ جو ہے وہ ان کا پارٹ آف لائف تھا، اور ان کی لغت بھی، ان کی جو محاورے ہیں وہ بھی بہت سارے اس جانور کے گرد گھومتے ہیں، تو اس میں آپ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کی طرف غور و فکر کرنے کے لیے کہا کہ تم دیکھو کہ اونٹ کو اللہ تعالیٰ نے کیسا تخلیق کیا ہے۔ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، کہ تم دیکھو کہ کیسے اللہ تعالیٰ نے آسمان کو بلند کیا، پہاڑوں کو نصب کیا، اور کیسے جو ہے وہ زمین جو ہے اس کو بچھا دیا گیا۔ تو کائنات پر غور و فکر کی دعوت دی جا رہی ہے تاکہ لوگ اس چیز کو سمجھے۔ جیسے ابھی سورہ اعلیٰ میں آپ نے غور و فکر کیا، کائنات پر غور کیا، اور چارے کی مثال سے یہ بات سمجھی کہ اسی طرح انسان بھی ایک دن پیدا ہوتا ہے اور پھر ایک دن اس نے ختم ہو جانا ہے، اور جس طرح نباتات چارہ دوبارہ اگ آتا ہے اسی طرح اللہ تعالیٰ انسانوں کو بھی دوبارہ زندہ کر دیں گے۔ تو یہ کیا تھا؟ چارے کی مثال پہ غور و فکر کر کے آپ نے آخرت کو سمجھا۔ اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ ان مشرکین کو بھی دعوت دے رہے ہیں اور سب کو دعوت دے رہے ہیں کہ دیکھو تم چوپایوں میں سے اونٹ کی تخلیق پہ غور کرو، اس کو کیسے پیدا کیا گیا ہے، آسمان، زمین، پہاڑوں پر غور و فکر کرو۔ اور جب انسان یہ غور و فکر کرتا ہے تو پھر کیا ہے؟ فذکر انما انت مذکر۔ اب ان لوگوں کو صرف نصیحت ہی کی جا سکتی ہے، غور و فکر یہ خود کریں گے، تدبر یہ خود کریں گے، عبرت یہ خود پکڑیں گے، آپ صرف ان کو نصیحت کر سکتے ہیں۔ انما انت مذکر، اور آپ بے شک آپ تو صرف نصیحت ہی کرنے والے ہیں۔ لست علیہم بمسیطر، اور آپ ان کے اوپر کوئی دروغہ یا ذمہ دار بنا کر نہیں بھیجیں گے، لٹ بردار بنا کے نہیں بھیجیں گے کہ آپ اس چیز کو میک شور کریں کہ یہ واقعی ان باتوں کو پر عمل بھی کریں گے، کیونکہ اللہ کے ہاتھ میں ہے ہدایت۔ انسان ہدایت نہیں دے سکتا، انسان صرف پیغام، اللہ کے پیغام کو پہنچا سکتا ہے۔
اور اسی سے ہم مبلغین کو بھی یہ ہدایت ملتی ہے کہ ہم کسی کو بائی فورس جو ہے دین پر عمل نہیں کرا سکتے. ہمیں بتانا ہے، احسن طریقے سے قول اور فعل سے تبلیغ کرنی ہے. یہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے، اور نہ ہی ہمیں یہ کرنا ہے کہ ہم لوگوں کو مجبور کریں. اس سے ایک یہ بات بھی سمجھ آتی ہے کہ کسی کو اگر آپ جیسے گن پوائنٹ کے اوپر نماز نہیں پڑھوا سکتے یا لٹ کے زور پہ نماز نہیں پڑھوا سکتے، وہ پڑھے گا بھی اگر آپ کے ڈر سے تو وہ اس کو فائدہ نہیں دے گی، اس کا اجر نہیں ہوگا. تو ایک خاص طریقے سے نصیحت کر کے لوگوں کا رجحان بنانے کی ضرورت ہوتی ہے، لوگوں کو سمجھانے اور سکھانے کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ وہ شرح صدر کے ساتھ، کھلے دل کے ساتھ دین پر عمل کریں. اور کون کرے گا؟ کس پر نصیحت اثر کرتی ہے؟ جو اللہ کی پکڑ سے ڈرتا ہے. ابھی پیچھے ہم نے پڑھا اِلَّا مَن تَوَلَّى وَكَفَرَ، مگر وہ جس نے منہ موڑا اور اس نے انکار کیا، فَيُعَذِّبُهُ اللَّهُ الْعَذَابَ الْأَكْبَرَ، تو عذاب دے گا اس کو اللہ تعالیٰ سب سے بڑا. اِنَّا إِلَيْنَا إِيَابَهُمْ، بے شک ہماری طرف انہوں نے لوٹنا ہے. ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُمْ، پھر بے شک ہمارے ہی ذمہ ان کا حساب ہے. تو اصل میں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ فیصلہ کرنے والے ہیں کہ کس کے لیے کیا انجام ہے اور کس کے کیا اعمال ہیں. ہمارے ذمہ کیا ہے؟ وما علینا الا البلاغ. اور یہ جو بلاغ ہے، یہ جو پہنچا دینا ہے، اس میں پھر ہماری اندر خیر خواہی ہونی چاہیے، ہمیں وہ حکمتیں آنی چاہیے اور خود ہمارا علم پختہ ہونا چاہیے تاکہ ہم بہترین طریقے سے لوگوں تک اللہ کی بات پہنچا سکیں. اور پھر خوب خوب دعائیں ہونی چاہیے کہ لوگوں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہم دعائیں کریں کہ اللہ تعالیٰ یہ ہدایت جو ہے یہ ان لوگوں تک پہنچا بھی دیں اور ان کے دل دین اسلام کے لیے کھول دیں.